الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم درود بھیجیے اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل سامعین، میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی لارغ اور کتاب میں سے ایک بہت ہی مشہور اور معروف آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خالق کے کائنات ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے صاحبان ایمان کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے والوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے ان کے لیے روزے فرض کیے گئے تھے۔ اب دیکھیے روزے کی غرض و غایت کیا ہے، لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن سکو، تم پرہیزگار بن سکو۔ جس طرح اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر بہت سی چیزیں واجب کی ہیں، اگر انسان اللہ رب العزت کی واجب کردہ چیزوں کی اطاعت کرے گا تو اس کا ایمان بھی اسے فائدہ دے گا، وإلا اس کا زبان سے اقرار ایمان اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جس طرح اللہ رب العزت سورہ عنکبوت میں ارشاد فرماتا ہے کہ ام حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ یہ صرف زبان سے آمنا کہیں گے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا، وهم لا یفتنون، ان سے کوئی امتحان نہیں لیا جائے گا، کوئی آزمائش نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ رب العزت واضح کر رہا ہے کہ دیکھو فقط زبان سے آمنا کہنا کافی نہیں ہے، جو شخص مومن ہوتا ہے پھر اس کو اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے دستور کے مطابق گزارنی ہوتی ہے، اس دستور کے راستے میں آنے والی مشکلات کو، مصیبتوں کو برداشت کرنے کا نام ایمان ہے، ایک کردار کا نام ایمان ہے۔ اور دیکھیے ہر عمل اللہ رب العزت نے جتنے عمل بھی انسان کے اوپر فرض کیے، واجب کیے، ان کی غرض و غایت کیا ہے کہ انسان متقی بن سکے، انسان پرہیزگار بن سکے، انسان خدا سے ڈرنے والا بن سکے۔ اور جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ میری کتاب لا ریب ہے، اور فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی قرآن اگر انسان پڑھتا ہے اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، تقوی الہی نہیں ہے، تو اس کا قرآن پڑھنا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جس طرح حدیث میں ہے رب قاری القرآن والقرآن یلعن، کہ بہت سے قاری قرآن ایسے ہیں قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ اسی طرح حدیث رسول ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزے سے ان کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں اختصار کروں چاہوں گے، اتنا وقت نہیں ہے، انسان کے اوپر روزہ بھی فرض کیا گیا تو کس لیے؟ تاکہ وہ متقی بن سکے، وہ پرہیزگار بن سکے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے متعلق بھی یہی ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ الغرض قرآن بھی انسان کے اوپر نازل کیا گیا، روزہ بھی فرض کیا گیا، کس لیے؟ کہ انسان متقی بن سکے۔ انسان متقی بنے گا تو امام المتقین کا دامن تھامے گا۔ اب اس تقوی کے فائدے کیا ہیں؟ اس تقوی جس کو اللہ رب العزت نے روزے کے لیے نتیجہ قرار دیا کہ اس روزے کی غرض و غایت یہ ہے کہ آپ متقی بنیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم، کہ اے صاحبان ایمان ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، پھر وہ پروردگار تمہیں بابصیرت بنا دے گا۔ فرقانہ کے معنی جو علماء نے بیان کیے، یعنی آپ کے لیے پھر حق اور باطل میں فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں آسان کر دوں، آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کون امام حق ہے، کون امام باطل ہے۔ درود بھیجیے عظمت اہل بیت۔
ہے کہ ہر امام نے اپنے زمانے میں اپنے دور میں اپنے چاہنے والوں کو یہی واضح نصیحت فرمائی کہ ہمارے چاہنے والے کو متقی ہونا چاہیے، ہمارے چاہنے والے کو پرہیزگار ہونا چاہیے. یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی گاؤں میں، قریے میں، علاقے میں ایک بھی ہمارا چاہنے والا موجود ہو تو وہ اپنے عمل اور کردار کے ذریعے پہچانا جائے، لوگ گواہی دیں کہ وہ علی والا ہے. یعنی اتنا عمل کے اوپر تاکید کی گئی. اور خود امیر کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ التقوی مفتاح الصلاح، کہ تقوی کامیابی ہے، کامیابی کی چابی ہے. التقوی رئیس الاخلاق، اخلاق کا سردار تقوی ہے. مولا فرماتے ہیں علیکم بالتقوی فإنہ خلق الانبیاء، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تقوی اختیار کرو. کیوں؟ یہ انبیاء کا اخلاق ہے. یعنی امام پسند نہیں کرتے ہمارا چاہنے والا ہو اور متقی نہ ہو. ہمارا چاہنے والا وہی ہوگا جو پرہیزگار ہوگا. علی کا چاہنے والا وہی ہوگا جو صاحب تقوی ہوگا. کیوں؟ علی امام المتقین ہے، علی متقین کا امام ہے. اب دیکھیے اس تقوی کے فائدے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وہ آپ کو بابصیرت بنا دے گا. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے، کہ ان اللہ مع المتقین، اللہ متقین کے ساتھ ہے. جس شخص کو اللہ کا ساتھ حاصل ہو جائے اسے اور کیا چاہیے. ایک اور مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. یعنی آج دیکھیں انسان جنت کے پیچھے اتنا دوڑ رہا ہے کہ بعض لوگوں کو تو اس طرح گائیڈ کیا گیا، ان کا برین واش کیا گیا، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پیٹ پہ اگر بم باندھ کر پھٹ جائیں گے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے. جنت اتنا آسان نہیں ہے، جنت متقین کے لیے ہے. اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو شخص بھی متقی ہوگا جنت اس کے قریب لائی جائے گی. یعنی پھر اسے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے جنت کے پیچھے، جنت اس کے قریب لائی جائے گی. درود بھیجیے عظمت اہل بیت پر. بس دو جملے مسائل کے تبرکاً، دامن وقت میں اتنا گنجائش نہیں کہ آپ کو زیادہ زحمت دیں. دیکھیے آپ جس امام کے جوار میں بیٹھے ہیں بڑے مظلوم امام ہیں. ویسے تو ہمارا ہر امام ایک جہت سے مظلوم ہے تو دوسری جہت سے دوسرا امام اس سے بھی بڑا مظلوم ہے. کربلا کا غریب امام بہت بڑا مظلوم ہے. کون سا ظلم ہے جو امام حسین کے اوپر نہیں ہوا؟ لیکن عزیزارو امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے قاتلوں کو بھی دیکھا، اپنے بھائی عباس کے قاتل کو بھی دیکھا، اپنے عوان و انصار کے قاتلوں کو بھی دیکھا. لیکن امام حسین نے ان قاتلوں کو چند گھنٹوں کے لیے دیکھا. لیکن عزیزارو جس امام کے جوار میں آپ بیٹھے ہیں کم و بیش 25 برس میرے مولا نے زہرا کے قاتلوں کو دیکھا. خدا جانے کیا گزرتی ہوگی میرے مولا کے دل پر جب زہرا کے قاتلوں پر نگاہ پڑتی ہوگی. عزیزارو میرے مولا علی نے ایک مرتبہ دیکھا ایک غیر عورت کو کسی شخص نے تماچا مارا تھا. روایت میں 3 دن تک میرے مولا کھانا نہ کھا سکے تھے. آپ اندازہ کریں غیر عورت کو علی نے تماچا لگتے دیکھا، 3 دن تک علی کھانا نہ کھا سکے تھے. تو جب زہرا کو تماچا لگا تھا علی کی کیا حالت ہوگی؟ جب زہرا کے قاتلوں کو دیکھتے ہوں گے علی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ عزیزارو میں نے عرض کیا میرے مولا حسین بڑے مظلوم ہیں. علی اکبر کے قاتل کو دیکھا، علی اصغر کے قاتل کو دیکھا، عباس کے قاتل کو دیکھا. مگر عزیزارو جب تک مولا حسین زندہ تھے کسی کی مجال نہیں تھی امام حسین کے خیموں کو جلا سکے. کسی میں مجال نہیں تھی کہ امام حسین کے حرم کو تماچا مارے. مگر میں کائنات قربان کروں میرے مولا علی کی غربت پر. عزیزارو علی نے تینوں مصائب اکٹھے دیکھے ہیں. علی کا زہرا، علی کا دروازہ بھی جل رہا ہے، زہرا کو تماچے بھی لگ رہے ہیں، محسن کا جنازہ بھی دیکھ رہے ہیں. عزیزارو جانتے ہیں
جب زہرا کو تماچا لگا تھا زہرا زمین کے اوپر گر گئی تھی. اللہ دارو یہ ظالم تماچا مارنے والا بیان کرتا ہے, کہتا وہ سفق تو سفقتن علی خدیہا من ظاہر الخمار فانقطع قرطها وتناثرت الی الارض. یہ کہتے جب میں نے زہرا کو تماچا مارا زہرا کی کانوں کی بالیاں ٹوٹ کر زمین پر جا گری. اللہ دارو چھوٹے چھوٹے بچے حسن حسین یہ منظر دیکھ رہے تھے, زینب و کلثوم یہ منظر دیکھ رہی تھی. خدا کبھی چھوٹے بچوں کو یہ منظر نہ دکھائے کہ ان کے سامنے ان کی ماں کو کوئی تماچا مارے. اللہ دارو منظر کیا ہے؟ علی کے گلے میں رسی ہے, زہرا زمین پر گری ہے. حسن حسین کبھی بابا کی طرف دوڑتے ہیں کہ اپنے بابا کو چھڑائیں, کبھی ماں کی طرف آتے ہیں کہ اپنی ماں کو اٹھائیں. اللہ ولعنت اللہ کی قوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. بہرحال یہ کلیم کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار ایسے فضائل عالمین کے بانیان مجلس کے اور ان سب کے مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. پروردگار جتنے مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو گناہ قیدی ہیں انہیں قید سے رہائی عطا فرما. پروردگار ہم سب کو صحیح معلوم علم حاصل کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار جن مومنین کی طرف سے یہ مجلس کا پروگرام تھا, افطار کا پروگرام تھا, پروردگار ان کے رزق میں مال میں برکت اور وسعت عطا فرما. پروردگار اس گھر پر اپنی خیر و برکت کا نزول فرما. پروردگار شیخ جابر صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ان کے بچے کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. آپ سب سے سورہ فاتحہ کی التماس ہے, آپ سب کے مرحومین بالخصوص اکبر علی شاہ, خدیجہ بی بی, سید قمر یزدانی, زیب النساء یزدانی, سید خادم حسین شاہ, سردار بی بی, نسرین اکبر, فرخندہ جبین, سید افتخار حسین شاہ, سید قرۃ العین حیدر, سید الیاس حسین شاہ, سید فیصل الیاس حسین, ان کے جتنے مرحومین ہیں سب کے ایصال ثواب کے لیے آپ سے سورہ فاتحہ کی التماس ہے. دعا ہے پروردگار ان کے آپ کے سب مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. ان تمام مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ.